اگر میں یہ کہوں کہ ہماری دنیا کے 7 کانٹیننٹس یا بر اعظم مل جائیں اور ایک سپر کانٹیننٹ بنا لیں اور 5 اوشن کے بجائے ایک ہی اوشن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری دنیا ہمیشہ سے ایسے ہی دکھتی تھی جیسے آج دکھتی ہے؟ یا فیوچر میں ارتھ پہ کیا چینجز دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟ اور ایسا کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے سائنٹسٹ کو بالآخر دوسرے پلانٹس پہ انسانی زندگی گزارنے کی تلاش شروع کرنی پڑی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو جڑے رہیے ہمارے چینل ایکسپلورر سے۔ آج سے تقریباً 300 ملین سال پہلے زمین پر 7 بر اعظم یعنی کانٹیننٹس نہیں تھے، بلکہ اس کے بجائے ایک بہت بڑا سپر کانٹیننٹ تھا جسے پینجیا کہا جاتا تھا، جو پینتھالاسا نامی ایک اوشن سے گھرا ہوا تھا۔ پینجیا تقریباً 200 ملین سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تشکیل پایا تھا، یعنی ٹیکٹونک پلیٹس کی نقل و حرکت کے ذریعے۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا ہوتا اگر پینجیا، جو ایک سپر کانٹیننٹ تھا، الگ ہی نہ ہوا ہوتا۔ اگر کانٹیننٹ تقسیم نہ ہوا ہوتا اور ایک سپر کانٹیننٹ کے طور پہ رہتا، تو آج ہم جس دنیا کو جانتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی۔ سب سے پہلے تو ایلپس، اینڈیز اور ہمالیہ جیسے پہاڑی سلسلے موجود ہی نہیں ہوتے، جو ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے کی بدولت وجود میں آئے ہیں۔ مزیدار بات یہ تھی کہ سپر کانٹیننٹ پہ امریکہ اور چائنا ایک ہی لینڈ کا حصہ تھے، اور انڈیا اور آسٹریلیا انٹارکٹیکا کے قریب تھے۔ اگر آپ نووا اسکاٹیا کینیڈا میں رہتے تو آپ فرانس، انگلینڈ اور جرمنی سے ڈرائیونگ کے فاصلے پر ہوتے۔ کانٹیننٹس کی موومنٹ آج بھی جاری ہیں، جو زمین میں پلیٹس کی وجہ سے ہیں، جیسے آسٹریلیا اور انڈیا دونوں اس وقت سال میں 3 سے 4 سینٹی میٹر تک نارتھ ایسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ اب سے تقریباً 200 سے 250 ملین سال بعد کانٹیننٹس ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی ایک سپر کانٹیننٹ بنا لیں گے۔ جیولوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ سپر کانٹیننٹ کا بننا ایک ریگولر سائیکل ہے۔ ارتھ کی ہسٹری میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ کیا ہوگا اگر ایک سپر کانٹیننٹ دوبارہ بنے؟ اگر آج کے کانٹیننٹس ایک سپر کانٹیننٹ کی شکل لیتے ہیں تو یہ ممکنہ طور پر زمین کی آب و ہوا اور موسم کے پیٹرن پر نمایاں اثر ڈالے گا، کیونکہ سپر کانٹیننٹ کا سائز اتنا بڑا ہوگا تو نمی والے بادل جو سمندر سے اٹھتے ہیں بہت دور سپر کانٹیننٹ کے سینٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی نمی کھو دیں گے، یعنی بیچ کا زیادہ تر حصہ ڈرائی اور ریگستان کی صورت رہے گا، جہاں کسی بھی انسان کا رہنا بہت مشکل ہے۔ سپر کانٹیننٹ کی وجہ سے ارتھ کے ایکو سسٹم پر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ جب اس وقت موجود دنیا بھر کے مختلف ماحولیاتی نظام اور اسپیشیز ایک جگہ ہو جائیں گے تو ممکنہ طور پہ بہت سی اسپیشیز جو اپنی اپنی مخصوص آب و ہوا کی عادی ہیں، وہ زیادہ تر ختم ہی ہو جائیں گی۔ سائنسدان بالکل یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ اگلا سپر کانٹیننٹ کیسا نظر آئے گا اور کہاں واقع ہوگا، لیکن کچھ پاسبل ماڈلز تیار کیے گئے ہیں۔ جیسے اب سے تقریباً 200 ملین سالوں میں اگر انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے کانٹیننٹس نارتھ پول کی طرف ایک سپر کانٹیننٹ بنا لے تو اس کو امیجیا کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری پاسبلٹی اوریکا نامی سپر کانٹیننٹ کی ہے، جس میں سارے کانٹیننٹ ایکویٹر کے گرد آ جائیں گے۔ لیکن امیجیا اور اوریکا دونوں سپر کانٹیننٹس کے ارتھ کی کلائمیٹ پہ بہت مختلف اثرات ہوں گے۔ یا تو ارتھ کا ٹیمپریچر 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہو جائے گا، یا سارا سال برف سے ڈھکا رہ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فصلیں اگنے کے لیے زیادہ تر زمین دستیاب ہی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے پلانٹس پہ بھی زندگی کی تلاش جاری ہے۔